بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت عطا کی تو وہ زمین میں پھیل گئی۔ اس میں سے ایک قوم ہوئی جسے عاد کہا جاتا تھا۔ وہ بڑے طاقتور لوگ تھے، گویا کہ ان کے جسم لوہے کے بنے ہوئے تھے۔ وہ ہر چیز پر غلبہ پا لیتے اور کوئی ان پر غلبہ نہ پا سکتا۔ وہ کسی سے نہ ڈرتے اور ہر کوئی ان سے ڈرتا۔ اللہ نے عاد کے لیے ہر چیز میں برکت ڈال دی۔ عاد کے اونٹوں اور بکریوں نے وادی کو بھر دیا تھا۔ عاد کے گھوڑوں نے میدان کو بھر دیا تھا۔ عاد کی اولاد نے گھروں کو بھر دیا تھا۔ جب عاد کے اونٹ اور ان کی بکریاں چراگاہ کی طرف نکلتی تو بڑا ہی خوبصورت منظر ہوتا تھا۔ جب صبح کے وقت بچے نکلتے کھیلنے لگتے تو بہت ہی خوشنما منظر ہوتا تھا۔ عاد کی زمین بھی سرسبز و شاداب اور خوش منظر تھی۔ اس میں بہت سے باغات اور چشمے تھے۔ محترم ناظرین، لیکن عاد نے ان ڈھیر ساری نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا۔ عاد طوفان کی کہانی بھول گئے جو انہوں نے اپنے باپ دادا سے سن رکھی تھی اور جس کے نشانات انہوں نے زمین میں بچشم خود دیکھے تھے۔ وہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی امت پر طوفان کیوں بھیجا تھا۔ وہ بتوں کو پوجنے لگے جس طرح کہ نوح علیہ السلام کی امت بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ پتھر سے بت تراشا کرتے تھے، پھر انہیں سجدہ کرتے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ ان بتوں سے اپنی ضرورتوں کی بھیک مانگتے، انہیں پکارتے اور ان کے لیے جانور ذبح کرتے۔ غرض یہ کہ وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ ان کی عقل و دانش انہیں بتوں کی عبادت سے روکتی نہیں تھی۔ ان کی عقل و دانش ان کی رہنمائی نہیں کرتی تھی۔ وہ دنیا کے بارے میں عقل مند اور دین کے بارے میں کند ذہن تھے۔